آگے لکھتے ہیں کہ یہ صاحبان محویت و بے خودی مادی دنیا کے پیچھے کم بھاگتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کاہل تر بود او در ہنر او بصورت پس بمانی پیشتر۔ فرماتے ہیں کہ یہ صاحبان بے خودی و محویت مادی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں کاہل ثابت ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن مانوی یا روحانی طور پر باقی لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ راجعون گفت و رجوع ایسا بود کہ گلہ وا گردد و خانہ رود۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راجعون فرمایا ہے، اور اس میں رجوع اللہ یہی ہوتا ہے کہ بکریوں کا گلہ جب واپس ہو اور اپنے گھر کو واپس چلا جائے۔ آگے لکھتے ہیں چونکہ گلہ گردد از ورود پس گردد آبز کے پیش آہنگ بود، یعنی فرماتے ہیں کہ جب وہ ریوڑ یا گلہ جنگل کی طرف سے واپس جائے گا تو جو بکری آگے جانے والی تھی اب وہ پیچھے رہ جائے گی، اور اب بکریاں واپس کیسے جائیں گی؟ مولانا فرماتے ہیں پیش افتد آں بز لنگے پسین از ہا کر رجا وجوہ لابسین، اور وہ پیچھے رہ جانے والی لنگڑی بکری آگے ہو جاتی ہے اور اس کی واپسی ترشرو لوگوں کے چہروں کو بھی ہنسا دیتی ہے۔ اب ہم جیسے لوگوں کی اصلاح فرماتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں پس مجو پیشی ازیں سر لنگ باش وقت وا گشتن تو پیش آہنگ باش۔ فرماتے ہیں کہ پس تو اس مادی دنیا کی طرف پیش قدمی نہ کر، لنگڑا بن جا تاکہ واپسی کے وقت تو سب سے آگے نکل جائے۔ آخرون السابقون باش اے ظریف بر شجر سابق بود میوہ لطیف۔ فرماتے ہیں کہ اے آخر میں آنے والے خوش مزاج، سبقت لے جانے والا بن، عمدہ میوہ درخت سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسا بننے کے لیے پھر ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیوی علم پر ہی نہ اتراتے رہنا۔ کیا فرماتے ہیں چوں ملائک گوئی لا علم لنا تا بغیرت دستے تو علمتنا، یعنی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح کہہ دے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تاکہ علمتنا تیری دستگیری کرے۔ گر دری مکتب ندانی تو ہجا ہم چو احمد پری از نور ہجا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس دنیا کے مکتب کے ہجے نہیں جانتا تو کیا غم ہے، تو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عقل کے نور سے پرواز کرے گا۔ عقل جزوی گاہ چیرا گاہ نگوں عقل کلی ایمن از ریب المنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیاوی عقل کبھی غالب آ جاتی ہے اور کبھی سرنگوں ہو جاتی ہے، لیکن کامل عقل والا وہی یعنی ولی جو ہے، وہ جو صاحب محویت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زمانے کے حوادث سے ہمیشہ محفوظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں عقل بفروش و ہنر حیرت بخر رو بخاری نئے بخارا اے پسر۔ فرماتے ہیں کہ عقل بیچ دے اور حیرت کا ہنر سیکھ۔ فرماتے ہیں حیرت کی خواری کی طرف چل، بخارا کی طرف نہ چل۔ تا بخارائے دیگر بینی دروں ساکنان محفلش لا یفقہون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس دنیوی بخارا کی محفل کے لوگ سمجھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اس سے مراد دنیا کی عمارت ہے۔ وقت کی کمی کے باعث کچھ اشعار مجھے چھوڑنے پڑیں گے، آئیے ان اشعار کے اسباق پر ایک نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، ان اشعار میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جانا۔ اس واقعے میں ہمیں پہلا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں ملتا ہے، عزت آنے اوست و آنے بندگانش از آدم و ابلیس برمی خانشانش۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے غلاموں کی ملکیت ہے، ہماری بات کی تصدیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی سے کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب عزتوں کے مالک اللہ عز و جل ہیں، اور اس کے بعد اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ جو بھی پاکوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے وہ اس جہان میں بھی رسوا ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی رسوا ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کہ پردہ کسرت درد میلش اندر تانہ پاکاں زند۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کا پردہ پھاڑ دیں تو ایسا شخص اللہ کے پاکوں پر تانہ زنی شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے اتنے بڑے معجزے کے ساتھ بھی یہ لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس روحانی جام لے کے جاتا ہوں، لیکن میرے یہ روحانی شرابوں کے جام جو ہیں یہ ان کی نظر میں پتھر ہیں۔
فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر بندی پہ میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اولیاء کو مخلوق پہچانتی ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں، پتھروں، اونٹوں، بکریوں نے سجدے کیے، پھر بھی کوئی نہیں پہچانا۔ خواص کو اللہ کی رحمت سے صرف خواص ہی پہچانتے ہیں۔ تیسرا سبق موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ روحانی جام صرف صاحب محویت اور صاحب تحیر لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں ایسا بیدار دل درکار ہوتا ہے جس کی روح بیداری میں بھی عالم خواب کی طرح پرواز کر سکے، اور ہر شخص نہ ہمیں پہچانتا ہے اور نہ ہماری صحبت کے لائق ہوتا۔ چوتھا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس محویت اور بے خودی کے راستے کی رکاوٹ، فرماتے ہیں ہماری فکر ہے اور ہمارے اندیشے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک یہ ہماری فکر یا اندیشے ہم سے دور نہیں ہوتے، فرماتے ہیں ہمارے حلق اس بے خودی اور محویت کی شراب کو چکھ ہی نہیں سکتے۔ صوفیاء میں خیال کی یکسوئی کی یہ تعلیم عام ہے۔ حضرت اقبال بھی تو فرما گئے ہیں حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوناگوں۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں بے خودی یا محویت کے بارے میں دیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ مولانا محویت کو ہی وصل فرماتے ہیں۔ اب سنیں یہاں کیا فرماتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں حیرت باید کہ روبد فکر را، فرماتے ہیں کہ بتا دوں حیرت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ ہر خیال کو ختم کر دیتی ہے، ہرد حیرت فکر را و ذکر را، اور فرماتے ہیں کہ حیرت فکر حتیٰ کہ ذکر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بقول مولانا وصل میں ہر خیال تو ختم ہوتا ہی ہے، فرماتے ہیں اس میں الفاظ اور باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا کا یہ کلام میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ جب میں مثنوی لکھنے کے لیے قافیہ سوچتا ہوں تو اللہ مجھے الہام دیتے ہیں۔ کیا الہام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من، گوئے اندم می اندیش جز دیدار من۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب میں قافیہ سوچتا ہوں مثنوی کے لیے تو میرا دلدار مجھے کہتا ہے کہ میرے دیدار کے علاوہ اور کچھ بھی مت سوچ۔ چھٹا سبق مولانا ہمیں اللہ والوں کی پہچان کے بارے میں دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ مادی دنیا کے تعاقب میں کاہل واقع ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی دوڑ میں لوگوں سے پیچھے ہوتے ہیں اور معنوی طور پہ یہ باقی لوگوں سے آگے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بکریوں کے اس ریوڑ کی ہے جس میں صبح جب جنگل کی طرف بکریاں جاتی ہیں تو لنگڑی بکری سب سے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جب واپس آتی ہیں تو لنگڑی بکریاں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ ان کی مثال دے کے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے کمزور لوگ بھی اس دنیاوی زندگی میں لنگڑی بکری کی طرح باقی لوگوں سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف یہ واپس لوٹیں گے تو یہ باقی لوگوں سے آگے ہوں گے۔ ساتواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل تمہیں اللہ کے راستے پہ نہیں لگاتی اس کو بیچ دو اور حیرت خریدو، اور دنیا کے بخارا کی بجائے اس باطنی بخارا کی طرف سفر کرو، کیونکہ دنیا کے بخارا کے ساکن تو فرماتے ہیں لا یفقہون ہیں، یعنی سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اگر سوچتے سمجھتے تو اپنی اخروی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دیتے۔